پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک دفعہ پھر مفاہمت یا ڈیل کا تاثر بھر رہا ہے. جو لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. شعیب شاہین صاحب کل آسمہ شرائی صاحبہ کے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹاسک دے دیا تحریک انصاف کو کہ سب سے مذاکرات کریں. وہ اپوزیشن جس سے وہ بات کرنے کو پہلے تیار نہیں تھے اس سے ہی مذاکرات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے خاص طور پہ کیے جائیں مذاکرات, اور الیکشن یا سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جائے. رؤف حسن صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم سرکردہ اس وقت تو رہنما ہیں. وہ جا کے ملے ہیں پریزیڈنٹ عارف علوی سے, اور انہوں نے پریزیڈنٹ کو رول پلے کرنے کا کہا ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کی ملاقات کروائیں پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھ, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات کرا دی جائے. اس طرح شفقت محمود صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنی ایک مبینہ طور پر ذاتی ملاقات تھی مرزا سولنگی صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر میں ہوئی, ان کے گھر میں, وہ انہوں نے ڈسکلوز کی اور بتایا انہوں نے بیسکلی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تعلقات یا مفاد رائے جو ہے وہ اس کو اس طرح کیا جائے ہموار کہ لوگ بلیو کریں الیکشنز کے اوپر اور ایک اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے. اس کے اوپر مرزا سولنگی صاحب سے میں نے بات کی تھی. میں نے کہا کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے فارمر ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید آپ سے بات یہ کی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشنز کو کریڈیبل بنائے اور شاید اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کرنے کا بھی ٹاسک دیا گیا آپ کو. تو مرزا صاحب نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور یہ ملاقات جو تھی وہ ٹوٹل جو تھی وہ ایک ذاتی ملاقات تھی. وہ میرے اولڈ فرینڈ ہیں اور ان کے گھر میں ملاقات ہوئی اور بالکل ایک پرسنل لیول پہ بات ہوئی, اس میں کوئی سیاسی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اور مرزا سولنگی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جب سے وزیر اطلاعات بنے ہیں انہوں نے فواد چودھری صاحب سمیت ایون جو لوگ ان پہ بڑے رقیق حملے بھی کرتے تھے سب سے ملاقات کی انہوں نے, پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, پاکستان تحریک انصاف سے بھی. لیکن کس حد تک یہ بات درست ہے کہ اب ایک دفعہ پھر اس ملک کے اندر ایک فہم و تفہیم ہونے جا رہی ہے, ڈیل ہونے جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا عمران خان اس کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے الیکشن سے پہلے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں, صحافیوں سے بات کر رہے تھے, کہہ رہے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. وقت آ گیا سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کر کے ہوئے سیاسی گنجائش لازمی نکالیں. تو وہ یہ بات کر رہے تھے لیول پلے فیلڈ کی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مناسب نہیں ہے ایک اندر ہو ایک باہر ہو اور الیکشن ہو جائے. تو یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ افسوس خود سیاستدانوں کے سبب ماضی اور حال میں جمہوریت کے لیے مشکلات آئیں. تو بہت بڑی بات ہے اگر عمران خان اپنے اس موقف سے ہٹ گئے, کیونکہ وہ کہا یہ کرتے تھے کہ وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, ملک کے لیے کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی بات کرنے کو تیار تھے گرفتاری سے پہلے اور بعد میں, اب زیادہ کرنا چاہتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب میرے ساتھ بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ولید اقبال صاحب, یہ تاثر صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اب بات کرنا چاہتے ہیں تمام اپوزیشن سے, خواہ الیکشن کے لیے, خواہ سیاسی درجہ حرارت نیچے کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں جی, میری تو خان صاحب سے کوئی حال ہی میں ملاقات نہیں ہوئی, آل دو کہ فیملی کو اور وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت ہے, اور ڈاکٹر بھی ملے ہیں پچھلے ہفتے ان سے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت میں ہیں وہ. اچھا, اچھی صحت میں جو ڈاکٹر نے بتایا ہے, جو ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ آئے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ ان کا کلپ آیا تھا 3-4 منٹ کا. تو میں اس حد تک تو نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب کی اپنی خواہش کیا ہے, لیکن میں عمومی طور پہ یہ بات ضرور اس کی میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز تو کبھی بھی گفت و شنید کے جو ہے وہ دروازے بند نہیں کرتی. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور جو اس کے علاوہ یہ کہ یہ ضرور ہے کہ معنی خیز کوئی اگر ہو مذاکرات, اور معنی خیز صاحب کی کیا بناتے ہیں؟ معنی خیز سے یہ ہوں کہ ایسے حلقوں سے ہوں جو کہ واقعی میٹر کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں سے نہیں, سیاسی جماعتوں سے بھی بشمول سیاسی جماعتوں کے. بٹ میرے خیال میں اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں تاثر یہی ملتا ہے, اور مجھے نہیں, میرے خیال عمومی تاثر یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کچھ اس وقت ثانوی حیثیت ہے. اسپیس کم ہو گئی ان کی. پھر بھی وہ اور مطلب مجھے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے, خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو 16 مہینوں میں کیا, جو عوام کے ساتھ کیا, وہ تو عوام ہی ان سے نپٹیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے نپٹیں گے. میں پورا یقین, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک جی. اور لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کے اندر جو پوری وہ پارٹی بنے, اور جس طریقے سے انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ جس طرح بدقسمتی سے پی ایم ایل این کی تو تاریخ میں ہے حملے کرنا سپریم کورٹ پہ, یہ سپریم کورٹ کے باہر بھی مظاہرے ہوئے کہ جی کس بات کے اوپر, کہ جی آئین کا نفاذ کیا ہے کہ جی مقررہ وقت کے اندر الیکشن ہو. میں اس کے لیے جیل بھی گیا, جیل بھرو تحریک ہماری کس مقصد کے لیے تھی, میں نے کس لیے حلف لیا ہوا, حلف میں میرے کیا لکھا ہوا کہ میں آئین
کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. ویسے کامران صاحب جب آپ کے کوآرڈینیٹر نے کل مجھے فون کیا کہ جی کامران صاحب یاد کر رہے ہیں ان کے پروگرام میں آنا ہے, میں نے کہا کہ اسٹوڈیو بلا رہے ہیں یا حویلی بلا رہے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا اللہ رحم کرے. نہیں آپ جہاں چاہے آنا چاہیے, آپ گھر بھی, آپ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور یہ آفس بھی آپ کا اپنا آفس ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ میری. ہاں جی, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے, اگین میں جو ان کی مخصوص ملاقات ہوئی ہے, آپ بڑے اچھے فلو میں جا رہے تھے. ابھی آپ پی ایم ایل این کی تاریخ بتا رہے تھے, آپ اس پہ آپ میرے پہ آ گئے, لیکن چلے کوئی بات نہیں, وہ تو سراخوں پہ. میں اصل میں میرا موضوع آئین اور جمہوریت, وہ سپریم کورٹ میں حملے سے شروع کریں نا جہاں بات کر رہے تھے. پھر آتا ہوں مرزا صاحب پہ بھی. جی چلیں جی. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی تاریخ یہ رہی ہے, لیکن پھر بھی سر اس کے باوجود اب آپ کلیئرٹی آف مائنڈ کو دیکھیں. عمران صاحب کا یہ موقف رہا ہے, ان کی یو ایس پی رہی جس کی وجہ سے ان کو پاپولرٹی اپنی پارٹی ملی. وہ کہتے ہیں کرپٹ عناصر سے بات نہیں کروں گا. اس میں فلیکسیبلٹی آئی, کیونکہ اگر آپ ہی کو کرپٹ سمجھتے تھے تو وہ تو پھر اس طرح آج بھی کرپٹ ہی ہیں. لگے گا یہ کہ عمران خان کمزوری کے پوائنٹ آف ویو سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ان سے بات کرا دیں, تعلقات ٹھیک کر لوں. میں نے اول تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ خان صاحب کی خواہش ہے یا نہیں ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن رؤوف صاحب شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بات آئی ڈونٹ نو. میں عمومی طور پہ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم جو ہے جس کو ہم سے کوئی شکایت ہے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کی گریونسز کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کرپٹ ایلیمنٹ سے سمجھوتا والا جو بات ہے نا, کوئی سمجھوتا کسی قسم کا جس میں کرپشن معاف ہو جائے, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بنیاد پر سیاست میں آیا. لیکن میں سولنگی صاحب کا ضرور آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے کو 6-7 سال سے وہ دوست ہیں. جیسے ہی وہ نگران وزیر اطلاعات بنے, اس کے 3 یا 4 روز بعد مجھے ان کی کال آئی. میں امریکہ میں تھا اس وقت, اگست میں. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ملنا ہے. انہوں نے خود دعوت دی مجھے. میں نے کہا جی میں فلاں تاریخ واپس آ رہا ہوں. اس کے بعد دوسری کال آ گئی, بھائی آپ لاہور میں ہیں کہ اسلام آباد میں. میں نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں, میں کل پرسوں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ سے ضرور ملنا ہے. تو بس وہ ملے مجھ سے, اور وہ انہوں نے مجھے یہی بتایا جو آپ نے بھی دہرایا کہ سب سے ملے ہیں. بالکل. فواد چودھری صاحب کا آپ نے نام لیا اور دیگر, مجھے بھی انہوں نے کہا جی میں سب دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میرے دوست ہیں. اور انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بات ضرور ہوئی جو میں نے ان سے کی, اور کوئی ایسی خفیہ میٹنگ نہیں تھی, ان کے آفس میں تھی, وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ان سے ملنے گیا اور بہت تپاک سے ملے, گاڑی تک چھوڑنے آئے. اس کے بعد بڑے ویسے شریف شفیق اور بڑے نفیس آدمی ہیں مرزا سولنگی صاحب. میں ان کو 6-7 سال سے جانتا ہوں پرسنلی, اور میں ان کو دوست گردانتا ہوں. اور انہوں نے اتنی بات صرف یہ ہوئی تھی کہ ایز نگران حکومت کے ایک حصے کے, ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ میں ہماری بہت اچھی ٹیم ورک ہے, ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے, وی گیٹ along ویری ویل. یہ انہوں نے بڑی خاص بتائی مجھے بات, چند ایک ساتھیوں کا نام لے کر بھی, جو ضروری نہیں ہے مجھے دہرانا. لیکن ایک اور جو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی کے اوپر ہم ڈیبیٹس کا سلسلہ کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے نمائندے آ کے بتائیں. اور ظاہر ہے ان کی نگاہ الیکشن پہ ہی تھی, اور الیکشن کے حوالے سے ہر ایک کو موقع ملے کہ وہ اپنا منشور اور اپنا پروگرام اور جو ووٹرز کو اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی وی کے ذریعے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی. بہت شکریہ, آپ نے یہ بات کلیئر کر دی. میاں جعفر لطیف صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا, آپ سے مراد آپ کی پارٹی کو اگر تحریک انصاف یا عمران خان ایک مذاکرات کے تھرو اسٹیبلشمنٹ سے یا آپ جیسی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں تاکہ یہ الیکشن کریڈیبل ہو جائے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا الیکشن, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کو؟ کیونکہ آپ کی تو اپنی الائز اب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلے ہونی چاہیے, لائک مولانا فضل الرحمان. جی میاں صاحب. کامران یقیناً ہمیں کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے, نہ ہے. مگر کامران شاہد صاحب, اگر مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا آئین قانون کی پاسداری کی جو بات میرے بھائی ولید اقبال صاحب کر رہے ہیں, ان کی جماعت نے آئین قانون کی پاسداری اگر کی ہوتی تو آج ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت شاید پیش نہ آتی. مگر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے 2-3 باتیں جو کہی ہیں, پہلے اس کا جواب دے لوں کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا تھا. اگر وہ حملہ تھا نا سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون کا, تو اس کو آپ حملہ کہتے ہیں, تو جو بار بار ہائی کورٹ جو کمپلیکس تھا عدلیہ کا, اس پہ سپریم کورٹ پہ جوڈیشل کمپلیکس, اس پہ کتنی دفعہ عمران خان نے حملہ کیا خود, کیا اس کو حملہ نہیں کہیں گے؟ ہم نے تو بھوگتا, ایف آئی آر بھی ہوئی, سزائیں بھی ہوئی لوگوں کو. کیا ان پہ کسی نے ایف آئی آر درج کروائی یا ان کو کسی نے کٹہرے میں لانے کی بات کی؟ اگر وہ حملہ ان کا حملہ نہیں تھا تو پھر وہ بھی حملہ نہیں تھا, اور اگر وہ حملہ تھا تو یہ بھی حملے تھے. اچھا جی, یہ تو آپ کا جواب ہوگا میرا سوال. ایک دو سر بولیں, آپ کھل کے بولیں, کوئی مسئلہ نہیں, بولیں سر بولیں. جی, دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
انہوں نے کہا کہ کرپٹ لوگوں سے جو آپ نے سوال کیا ان سے کہ عمران خان صاحب کیا آج کرپٹ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ کرپٹ لوگوں پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل انہوں نے اچھی بات کی. تو بھائی آپ فرق خبیب کی اگر بات نہیں بھی ماننا چاہتے آج، تو دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ میں کیا کچھ کیا، توشہ خانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا، اور جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ان کا کیس چلتا رہا اس میں کتنے ہاتھ رنگے. میں ابھی بہت سی وہ چیزیں جو منظر عام پہ نہیں آئیں میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا. جو منظر عام پہ چیزیں ہیں عمران خان جن کے القادر کیسز ٹرسٹ چل رہے ہیں میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں. ہو سکے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی، تو اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کنوکشن آپ کی ہو چکی ہے، اس لیے شاید یہ بات کرتے ہیں کرپشن. لیکن آپ بات کمپلیٹ کریں، میرا مقصد ہے لوگوں کو حقائق بتانا ساتھ ساتھ. رک جائیں. نہیں رک گیا میں. نہیں کامران رک جائیں. بات یہ ہے کہ کیا مجھے کسی کرپشن پہ سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. مجھے تو اقامہ پہ آپ نے سزا دی ہے اور وہ بھی تاحیات نااہل کیا ہے. اگر میں آپ سے دوبارہ ریفریش کروں کوسچن، سر آپ ماضی کی بات لگتا ہے کوئی دکھتی راگ چھیڑ دی ہے وہ کرپشن والی بات پہ. نہیں آپ نے تانے اتنے دے دیے، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا یار. میں نے تو بہت سی اور باتیں کی اقبال صاحب، میں نے تو بہت سی اور باتیں کی. لیکن چلیں میاں صاحب کو رائٹ تو ہے رسپونڈ کر لیں میاں صاحب. لیکن اگر کوئی ایسی مفاہمت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، تو اس پہ کیا اعتراض ہوگا آپ کو؟ سوال میرا یہ تھا، آپ اس کا تو جواب دینا، پھر باقی باتیں آپ کی سن رہے ہیں. دیکھیں کامران، نہیں جو بات انہوں نے ولید صاحب نے کی اس کا جواب میں مجھے دینے کی اجازت آپ نے دی، آپ کا شکریہ. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے، میں وہ بات عرض کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ولید اقبال آپ کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے نہیں، جو بااثر لوگ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، با مقصد بات کر لیتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آئین قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف رات کو ہی کہتے ہیں کہ میں پاؤں کو چھو لوں. یہ مناسب نہیں ہوتا. ان کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو آپ پوچھتے ہو وہ 2 نمبر بندہ نہیں 10 نمبر بندہ نکلے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ آئین قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پولیٹیکل فورسز سے بات کرنا چاہتے ہو تو پولیٹیکل فورسز بھی پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں گی، دہشت گردوں سے بات نہیں کی جا سکتی. دہشت گرد کون ہے جی؟ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، مجھے آپ موقع دے دیں. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، میں کسی اور کے پولیٹیکل لوگ بھی بتاتا ہوں اور دہشت گرد بھی بتاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں 75 سالوں میں کسی نے ایٹمی تنصیبات پر یا کسی ادارے کی تنصیبات پر حملہ کیا ہو تو مجھے بتا دیں، وہ پولیٹیکل فورس ہے. اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جو انہوں نے کھلواڑ کیا 9-10 مئی کو، دہشت گرد کیا کر سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور کیا جو پولیٹیشین ہے وہ یہ کیا کرتا ہے. اور انہی کے ساتھ پھر مذاکرات کرنے ہیں اداروں نے اور پولیٹیکل فورسز نے. تو میرا تو ہاتھ کھڑا ہے، میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، دہشت گردوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دہشت گرد ہے تو نہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور نہ سیاسی جماعتوں کرنے چاہیے. سر وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ جو لوگ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ اداروں کو اور نہ ہی پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے. ہاں جو پی ٹی آئی میں ایک طبقہ ایسا ہے، ولید اقبال ان میں سے ہیں، بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ، کہ وہ الگ بات ہے، کسی سے تعلق ہونا جرم نہیں ہے. مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں، خواہ پی ٹی آئی میں ہیں، ان سے بات چیت کی جانی ولید اقبال صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں، عمران خان سے نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ گئی سر. آپ کا لیڈرشپ تو ہے دہشت گرد. پی ٹی آئی کا نیازی گروپ جو ہے، نیازی گروپ سے بات نہیں ہو سکتی، ولید اقبال گروپ سے ہو سکتی ہے. جی کیوں جناب، آپ کو تو پریویلیج کر دیا انہوں نے. میں جی کوئی گروپ شروپ کا تو مجھے نہیں پتا جی. میں نے آپ کو پھر سے عرض کیا، میں دہرا دیتا ہوں میرے الفاظ جو تھے کہ مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے. میں نے انکار یہ نہیں کیا، میں نے تو کہا ہے کہ، اور اگر آپ اپریل کے مہینے میں چلے جائیں جی تو کون بیٹھا ہوا تھا مذاکرات کر رہا تھا؟ فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے، شفقت محمود صاحب بھی تھے، شفقت صاحب بھی شاید تھے، اسد عمر تھے، اور بیرسٹر علی ظفر تھے جو میرے کالیگ ہیں. جی وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، سامنے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہی تھیں. تو مذاکرات تو ہو رہے تھے اور وہ اپریل میں تھے. اور اس طرف آئی تھنک ساکھ ڈار صاحب تھے اور نوید قمر صاحب تھے اور کافی سارے اور بھی دیگر پارٹیز کے لوگ بھی تھے. تو اس سے ہی آپ کو ایک دلیل مل جاتی ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے. اور میں نے تو کہا کہ سر لگ یہ ہم پولیٹیکل پارٹی کسی سے بھی، اور آگے کسی کو ہمارے سے گریونس ہے،
کوئی شکایت ولی صاحب دیکھیں میں بات بشمول آپ کو پولیٹیکل تو نہیں، پارٹیز آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، لیکن جو وکیل ان سے مل مل کے آ رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب ہو گئے یا حسن رؤوف صاحب جو پالیسی ٹو کر رہے ہیں تحریک انصاف کی اس وقت، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سب سے مذاکرات کرنے کو اب تیار ہے، اور وہ والا منترا ختم ہو گیا کہ جی کرپٹ لوگ ہیں ان سے تو بات نہیں کروں گا، ان کے علاوہ بات کروں گا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی کرنے کو تیار ہے، کرپٹ اور نان کرپٹ. تو یہ تو سمجھا جائے کہ جس طرح کل ہمارے بھائی جو تھے فاروق حبیب صاحب نے پارٹی چھوڑ کے جو چارج شیٹ قائم کی، یعنی کہ اگر آپ وہ 2 انٹرویوز دیکھ لیں صداقت علی باہی صاحب کا اور عثمان ڈار صاحب کا، جس کو میں کبھی بھی کوٹ نہیں کرتا، حالانکہ ایک تو میں نے لیا ہوا ہے کیونکہ میں کوٹ نہیں کرتا اس کو، بس لیکن آپ نے لیا ہی کیوں تھا اگر کوٹ نہیں؟ میں ویسے کوٹ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب کا جو اوپر تنقید کرنے کے لیے یا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس انف آرگومنٹس ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے عمران صاحب پہ یا 9 مئی کو جو کچھ ہوا، تو میں اس لیے نہیں کرتا. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ صداقت نے اور عثمان ڈار صاحب نے وہ چارج شیٹ نہیں لگائی جو فاروق حبیب صاحب نے لگا دی ہے، اور وہ دونوں لوگوں نے سیاست چھوڑی ہے، وہ انہوں نے پارٹی چینج کی. فاروق حبیب صاحب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پارٹی بھی چھوڑ کے ایک اور پارٹی جوائن کر لی. تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے تو نہیں عمران خان ویک اپنے آپ کو فیس کر رہے کہ ان کی سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ نیچے سے اڑتی جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں سب سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. جی میرے خیال میں فاروق حبیب جیسے شخصیت جو ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے خان صاحب کی پکچر صاحب کے لیے، بلکہ میرے خیال خان صاحب نے کچھ جو ابھی ریسنٹلی ان کے بہاف پہ ٹویٹ بھی ہوا ہے کہ ان کا جی انہوں نے کیا تھا، اس سے ان کو احساس بھی ہوا ہے کہ جی کس طرح سے انہوں نے بھی لوگوں کو جج کرنے میں غلطیاں کی ہیں. اچھا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ضرور آپ نے جو کچھ ان سے منسوب کر دیں جاوید لطیف صاحب بھی اور آپ بھی، کس سے فاروق حبیب جو الزام انہوں نے لگائے ہیں وہ تو الزام ہی ہے نا. دوسرا فاروق حبیب کسی عدالت کا نام تو نہیں ہے نا، فاروق حبیب کسی وٹنس باکس میں تو نہیں گیا نا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا ہی کر دوں، میں ایک صرف اپنی گیس ورک کر سکتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ وہ صداقت عباسی صاحب کا اور عثمان ڈار صاحب نے تو کچھ اور کہا، انہوں نے کچھ اور کہا. انہوں نے چارج شیٹ نہیں کیا عمران خان کو، میں یہ کہہ رہا ہوں. میں تو یہی سمجھتا سوائے 9 مئی کے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فاروق حبیب صاحب، اور میں ایک محاورہ ہی بول لیتا ہوں، بولے میرے خیال میں وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات مجھے لگ رہی ہے ان کی گفتگو کی. اچھا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ان کے اگر آپ دیکھیں، اور کل میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں تھا، جو انہوں نے ٹویٹس دکھائیں ان کی، جو انہوں نے ان کے انٹرویوز دکھائے، جو انہوں نے بہت ہی ون سائیڈ عمران خان کے فین تھے فاروق صاحب. وہ جو کر رہے تھے پچھلے 6 ماہ اور جو اب انہوں نے بات کی، فاروق حبیب صاحب پہلی دفعہ میرے شوز میں آتے تھے آڈینس میں بیٹھ کے اور تحریک انصاف کے لیے آواز بلند کرتے تھے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پھر کریڈیبلٹی کیا رہی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ کے مین کنسٹیٹوئنسی سے لوگ اڑتے جا رہے ہیں، خواہ فواد چودھری صاحب ہوں، خواہ فاروق حبیب صاحب ہوں، خواہ سیالکوٹ میں ڈار صاحب ہوں، صداقت علی باسی اسلام آباد اس سائڈ پہ ہوں، تو کہنے کا مطلب اس سے فرق پڑا میرے خیال میں. میں اس سے میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی پارٹی صاف ہو رہی ہے. جی پارٹی صاف. نمبر ایک. نمبر 2، ایک فاروق حبیب جائے گا نا تو 4 کھڑے ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے اس کے حلقے سے، اور فاروق حبیب الیکشن میں کھڑا ہوگا تو اس کو پتہ لگ جائے گا اس کی اوقات کتنی ہے. میں یہ بتا دیتا ہوں، الیکشن بشرطے ہو، ٹائم ٹیبل آئے، کاغذات نامزدگی داخل ہوں. آپ کو شک ہے الیکشن وقت پہ ہونے میں بھی؟ جی دیکھیں، وہ تو الیکشن کمیشن اگر کریڈیبلٹی کی بات کریں تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اگر کسی آئینی ادارے کی سب سے نیچے گری. لیکن ولی صاحب نواز شریف صاحب کے آنے سے آپ کو لگتا نہیں کمپٹیشن بہت ٹف ہوگا؟ عمران خان صاحب اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اب کم از کم ایسی ڈیل ہو جائے کہ الیکشن ہو ضرور اور وہ باہر آ کے لڑیں. نواز شریف فیکٹر سے آپ گھبرائے نہیں ہیں ایز پارٹی؟ مطلب گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کیجیے گا، یہ نہیں کہ مخالف کو اڑا دے رہے ہیں بس. میرے خیال میں آپ نے دیکھ لیا کہ شاہدرہ میں شروع ہوئی تیاریاں ان کی، اور وہ شاہدرہ میں کس طرح کی وہ رسپانس ملی ان کو، وہاں سے شروع کرتے ہیں. میاں شہباز شریف کا کانا میں کس طرح سے استقبال ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ ہی لگ گیا. اور مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آ کے جلسہ کر لیں اور اس کو دکھا دیا جائے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، اور یہ وہ اس سے میرے خیال میں فرق نہیں پڑتا. آپ پریشان نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا جب الیکشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے سے بھی عین ممکن ہے، میری ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک اندازہ عین ممکن ہے کہ ووٹرز اپنے انتقام کا یہاں بھی کوئی اظہار کریں. 21 اکتوبر کو لو جی میاں صاحب تیار ہے نا، 21 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب والا ریپلیکیشن نہ ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سے کوئی خطرہ نہیں کہ عمران خان بکھلا گئے اور ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جو ولید اقبال صاحب ہیں نا، سادے آدمی ہیں اور ان کی سادگی پہ بہت سے لوگ قربان ہوتے رہتے ہیں. جی مگر ان کی سادگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. بات یہ ہے کہ کیسی سادی بات کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ لوگوں کے جانے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ صاف ہو گئی ہے. اب 2013 میں جب بھرتی کی جا رہی تھی پی ٹی آئی میں انہی لوگوں کی، تو اس وقت جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ بھرتی کر رہے ہیں،
تو یہ کہتے تھے کہ جو واشنگ مشین ہے پی ٹی آئی کی اس میں دھل کے یہ پاک ہو گئے ہیں، اب دوبارہ وہ گندے ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو یار عجیب بات ہے، دنیا کے طاقتور حلقے جو ہیں جن کا ایجنڈا عمران خان پورا کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر، انہی کے ذریعے دباؤ ڈھلا کر پاکستان کے اداروں کے اوپر تو جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. معصوم بتائیں بشرا بی بی کن کن سے ملاقاتیں کرتی ہے اور کن کے بہاف پہ وہ ملاقاتیں کرتی ہے. اسی طرح بات کرتے ہیں کہ جلسہ، او بھائی صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا طاقتور شو پاکستانی قوم کا جو جذب ہوش والا آپ نے شو نہیں دیکھا ہوگا جو آپ 21 اکتوبر کو منارے پاکستان دیکھیں گے. اس کی جس طرح آپ لوگ اس سلسلے کو مینیج کر رہے ہیں. کامران ایک سیکنڈ جی پلیز، ایک سیکنڈ پلیز. وجہ یہ ہے کہ کامران شاہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ استقبال نہیں ہے. دراصل جو انہوں نے 2017 کو برباد کرنے کی بنیاد رکھی تھی پاکستان کو، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص مینار پاکستان پہنچ کر مینار پاکستان کے سائے تلے ایک تجدید عہد کرنے جا رہا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. لیکن میری بات سن لیں پاکستان کو، میاں صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، ولی صاحب کے پاس نہیں جا رہا. سن تو لیں، میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر اتنی آپ کانفیڈنٹ ہیں تو مجھے فرمائیے کہ یہ آپ کی پارٹی کے کارکن جو ہے، لیڈر جو ہے، یہ کس طرح لوگوں کو جلسے کے لیے گھیرے. دکھائیں جی ذرا. یہ بڑے منظور نظر جج مبینہ طور پر سے خلیل الرحمان رمدے صاحب، ان کے بھائی اسد الرحمان رمدے ایکس ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ادھر آئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہی، جو جلسے میں جائیں گے وہ جنت میں لازمی جائیں گے. تو میاں جاوید لطیف صاحب، ویسے تو آپ عمران خان کے مذہبی بیانات پریس کانفرنس کرتے تھے، اس بیان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر آپ کے حالات اتنے اچھے کانفیڈنٹ چل رہے ہیں تو آپ کو یہ جنت دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہیں اب 21 تاریخ کو. یار یہ تو آپ عجیب بات کر دی آپ کی پارٹی نے. نہیں کامران، یہ مناسب بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت دوزخ کا فیصلہ اگر جلسوں میں جانے سے آنے سے ہوتا تو پھر جلسہ ہی کھیل لیتے. پھر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ عمل کرنے کی یہی میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اسد صاحب کو سمجھائیں. نہیں میں بالکل اس بات سے ایگری نہیں ہوں، نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. سنا آپ لوگ موٹر سائیکلیں بھی بانٹ رہے ہیں 21 کے جلسے کے لیے. ریاست کو یہ جو پرسیپشن آ رہی ہے کہ آپ لوگ اچھا یار ڈیسپریٹلی سوال کا جواب دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کامران. جی سر. یار بات تو سن لینا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کامران شاہ صاحب جو 21 اکتوبر آنے دیں بفضل باری تعالیٰ، اس میں آپ دیکھ لیں امن رہے. اور پاکستان جو اس دن ایک تجدید عہد پاکستانی قوم کرنے جا رہی ہے اور جو آخری امید سمجھ رہی ہے نواز شریف کو، وہ لوگ اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو 2017 کا پاکستان بنانے کی بنیاد. لیکن نواز شریف صاحب بھی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں عمران خان کو، یہی بات ہے. دیکھیں بات حقیقت، آپ تو مل کے آئے نا ان سے بھی. آپ حقیقت کو حقیقت نہیں کہیں گے، آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، 2 نمبر گفتگو کریں گے تو آپ پہ کون اعتبار کرے گا؟ بات میرے دل کی جو ہے، جو آئینی قانونی بات ہے، میں تو وہ کر رہا ہوں. میں ولید کو یا آپ کو خوش کرنے کے لیے یا قبولیت والی بات کہہ رہا ہوں آپ کو یار، میں تو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی عمران خان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، مذاکرات نہیں کریں گے. میں بڑا دہشت گردی کا دھبا. دیکھیں نواز شریف خالی نہیں، پاکستان کا آئین قانون جو ہے وہ عمران خان کو 9-10 مئی کے واقعے کے بعد دہشت گرد سمجھتا ہے. ٹھیک. اچھا ولی صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہانٹ کرے گا عمران خان کو بہت زیادہ پاکستان میں، یہ دہشت گردی کا جو ٹائٹل ملا ہے انہیں، اور یہ جو کیسز اس کے بنیاد پہ بنائے جا رہے ہیں؟ ایک تو اس کو بھی رسپونڈ کر دیے، دوسرا یہ انہوں نے پہلے بھی میاں صاحب نے کہا تھا اور بڑے وثوق سے کہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ عمران خان کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے بہت زیادہ کارروائیاں کر رہی ہیں. بشرا بی بی کا کیا رول ہے آپ کی پارٹی میں؟ کیونکہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان کی سیاسی تباہی میں سب سے بڑا رول بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، اور آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے کہ پارٹی کور کمیٹی میں بھی آئی تھنک آپ رہے ہیں. واٹس یور ٹیک آن آل دیس ایشوز اسٹارٹنگ فرام کہ
دہشت گردی کا جو ٹائٹل ہے اس سے کس طرح باہر نکلیں گے یا مقدمات؟ ایکچولی جی میں کیونکہ آپ نے بھی جاوید لطیف صاحب کو بہت زیادہ گنجائش دی کہ وہ میرا جواب دیں، تو میں تو ایک چھوٹی سی چیز کا پہلے جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بڑا ایک سادہ شخص ہوں، بڑی سادہ بات کی. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، پہلا مصرع عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہ پہلا مصرع ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا علامہ اقبال سے کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کو ڈاکٹر صاحب اگلا مصرع سنائیں گے آپ؟ وہی جان کے میں انہوں نے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ واہ. تو انہوں نے کہا اس کا جواب اگلے مصرے میں ہے واہ کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. واہ واہ بس میں اس کا یہی جواب ہے جو مزہ آ گیا اس موقع پہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی. دیکھیں جی، ہمارا ایک دہشت گردی کا قانون ہے جس کا آرٹیکل یا سیکشن 7 اور 6 جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال میں لایا گیا ہے. 1997 میں تو وہ قانون جو ہے وہ منظور ہوا، اور اس قانون کا مقصد میرے خیال میں کچھ اور تھا اور اس کا نشانہ کسی اور نے بننا تھا. لیکن اب میرے خیال آپ بھی کہیں باہر جا کے کچھ ہلکی پھلکی کچھ چھیڑ چھاڑ کسی چیز سے کر دیں تو آپ کو بھی اسی میں ڈال دیں گے، آپ دہشت گرد کے لائیں گے. اور میرے ایک سینٹ کے کولیگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی کسی وہ کیس میں اس طرح سے ان کا نام بھی تھا، تو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کہہ رہے تھے، چھوٹے بچے کہہ رہے تھے وہ جے آئی ٹی کے سامنے جا رہے تھے. انٹرپٹ کر رہا ہوں ولید صاحب کو، یار کمال ہے. ایک سیکنڈ ولید صاحب، اجازت سے، آپ کی اجازت سے. ولی صاحب آپ کی اجازت سے؟ نہیں میری اجازت نہیں ہے، میں کیوں اجازت دوں؟ نہ دے یار، میرے صاحب کو ٹائم ملے گا. میں نے ان کو انٹرپٹ تو نہیں نہ کیا، میں نے اجازت لے لی آپ سے. میں نے دی نہیں اجازت. اچھا میاں صاحب آپ ادھر ہی ایک منٹ، کوئی بات تو کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے کولیگز ہیں سینٹ میں جو ابھی میاں صاحب جا رہا بیٹھے رہو، ٹرائل میں نہیں ہے لیکن کسی کیس میں، مارچ کے یا کسی کیس میں وہ نامزد تھے، تو وہ جے آئی ٹی کو روز جا کے سوال کا جواب دیتے تھے. ان کے بچے ان کو کہتے تھے روز کہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں روز کہ بابا بن لادن کہاں جا رہے ہو. اچھا تو دہشت، وہ چھیڑ خانے والی بات آپ کی مزے کی رہی. میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کا بات بھی کنٹینیو کروں گا، لیکن میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اتنے اتابلے اور تھے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب آپ نے اجازت دی، میں نے نہیں دی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے ولید صاحب کہ اگر آپ بھی تھوڑی چھیڑ چھاڑ باہر نکل کے کر دیں تو آپ پہ بھی دہشت گردی کی دفعات لگ جائیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا 9-10 مئی کو صرف چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے؟ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں تو پاکستان کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی بھائی آپ نے. اس کو چھیڑ چھاڑ کہتے ہو تو انتہا کرو گے تو کیا کرو گے؟ سوال تو یہ ہے. اچھا دلیل دی انہوں نے کہا اگر حملے کرنے کو آپ چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں، میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حملوں کو اگر آپ چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں تو پھر اگر کچھ اور کرنا ہوگا تو پھر کیا تباہی پھرے گی؟ ہاں جی ولید صاحب بیٹھے رہے، جواب سن کے جانا. میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں تفریق ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی جہاں پہ کسی کی تنصیبات کے کو ٹریس پاس نہیں کیا یا اس کے قریب نہیں گئے اور پرامن باہر رہ کے احتجاج کرتے رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی ہے اور جنہوں نے آرسن. اور آپ کو لگتا نہیں عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہو سکتے آپ کے پرسیپشن میں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو اتنا جواب دے سکتا ہوں. میرا سوال ان سے کٹھا لے لیں، ان کو سارا ٹائم دے دیں. مجھے صرف کامران یہ بتا دیں کہ عمران خان نے منصوبہ سازی کی ہے یا نہیں، ذہن سازی کی ہے نہیں. اگر 9-10 مئی کے واقعے میں ذہن سازی کرنے والا، منصوبہ بندی کرنے والا عمران خان نہیں ہے تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو کہوں گا مجھے بلیڈ چڑھا دو لیکن عمران کو باہر چھوڑو. لیکن یار اگر وہ ذہن سازی کرنے والا مرکزی ملزم وہ ہے جواب تو لینے دوں کی پارٹی بتائے گی نا. ولید اس کی وکالت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے 9-10 مئی کے مجرموں کی وکالت کر رہے ہیں آپ. میں 2 باتیں اس کے جواب میں صرف دے سکتا ہوں. ایک میں نے کل بھی کی تھی، وہ بھی دہراؤں گا لیکن وہ بعد میں. پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب 12واں سال تقریباً 12 سال ہونے والے ہیں تحریک انصاف میں. میں نے ان 12 سالوں میں کبھی کسی بھی، اور میں لاہور کے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، میں نے کسی میٹنگ میں، کسی بھی سٹیج پر، کسی موقع پر بھی اپنے چیئرمین کو، کارکنان کو یا اپنے عہدیداران کو جہاں تک میرا ڈائریکٹ وہاں تھا موجودگی، کبھی بھی وائلنس کی بات نہیں کی، کبھی تشدد کی، کبھی توڑ پھوڑ کی، کبھی آرسن کی. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اب اگر انہوں نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو یا تو مجھے اوتھ لے کے کسی وٹنس باکس میں ڈال دیں تو میں سوالوں کے جواب دے دوں گا کسی لائر کے. یہی ثابت پہلی. دوسرا
یہ جو اقبال فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا ہے، میں نے اس میں حوالہ دیا تھا آج سے چند سال پہلے جب ہماری پارٹی گورنمنٹ میں تھی، ہمارے ایک ایم این اے تھے ہیں جو اب ایم این اے تھے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، نجیب ہارون صاحب. انہوں نے ایک 1-to-1 انٹرویو میں کوئی استعفیٰ دینے کی انہوں نے بات کی اور چھوڑنا چاہتے تھے پارٹی کو اس وقت جب ہم گورنمنٹ میں تھے. تو ایک 1-to-1 گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے چیئرمین بہت سی باتیں کرتے ہیں اور وہ ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کرتا ہے. اچھا، سائفر کی طرح. ہاں، اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کرتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چلیں باقیوں کے نام تو چھوڑ دیں، فاروق حبیب کیونکہ لیٹسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو، خان صاحب نے کوئی بات کہی ہوگی، انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے اور اب سارا ملبہ خان صاحب پہ ڈال. بشرا بی بی کا کیا رول رہا ہے اس میں ضرور بات کروں گا. میاں جاوید لطیف صاحب سے جواب لینے کی کوشش کریں گے، ان سے کوشش کرتے ہیں ان کو بلانے کی. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے معیشت میں بڑے اہم ترین سوال ہیں میرے پاس، لیکن میں چاہ رہا ہوں وہ کھلا ٹائم ملے، تو اگر میں آپ کی اجازت ہو تو بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں، اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی تفصیل کے ساتھ. ایک بریک لیں گے جی، بریک کے بعد خاقان صاحب بھی ہوں گے، میاں جاوید لطیف صاحب کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے جی، ساتھ ساتھ پاکستان میں اکانومی مستحکم ہو رہی ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں لگاتار استحکام ہے. آج ڈالر 277 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. اور آج جی ایچ کیو میں بڑی ایکسیپشنل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور آرمی چیف نے ایک تو فلسطین پہ بات کی. بڑا اچھا اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پاورفل وائس پیلسٹائن کے لیے اٹھے. ان کو ہماری ضرورت ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھائے نا. تو آرمی چیف نے ایک تو وہ اٹھائی، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو غیر قانونی معاشی سرگرمی ہے نا، اس کے خلاف ہم حکومت کو اپنی کنٹینیوس مدد فراہم کرتے رہیں گے. خاقان نجیب صاحب، مجھے تھوڑا پالیٹکس سے ہٹ کے بتایا، پالیٹکس سے دوبارہ واپس آ جاؤں گا میں ولید صاحب کے ساتھ، کہ یہ اکانومی جو آ گئی ہے 277 روپے پہ ڈالر جو آ گیا ہے، بیسکلی کیا یہ فوج نے کیا جو ہم نہیں کر پائے اس سے پہلے، اور کیا کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کتنا یہ اسٹیبلائزنگ رہے گا یا وقتی ہے؟ کامران صاحب، جب جولائی میں پاکستان نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا تو ہماری یہ امید تھی کہ ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی دکھائی دے گی، پر ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں ڈالرائزیشن ہوتی رہی، پاکستان کی جو گڈس تھیں وہ اوور دا بارڈر سمگل ہوتی رہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اپنا جو فارمل اکانومی کی بجائے انفارمل سیکٹر ہے اس کو پنپنے میں مدد کرتا رہا. ایرانین آئل پاکستان آتا رہا اور لاس آف کانفیڈنس چلتا رہا. اس کو ریورس کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو لیے گئے وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک ڈالر کی مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی جس میں نو یور کسٹمر نہیں ہو رہا تھا. وہ کامران صاحب سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے، وہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے، ہیلتھ کرنا ہے، بلکہ وہ آپ کو ڈالر ایک ہائٹنڈ ریٹ پہ روز 1 روپیہ بڑھتے ہوئے بیچ رہے تھے. سب سے پہلے وہ کام جو کاروبار تھا اس کو ختم کیا گیا. پھر سمگلنگ پہ ایک ہیوی ہینڈڈ ایکشن لیا گیا. 6.7 ارب ڈالر کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ایکشنز لیے گئے، پلس کچھ پالیسی کام کیے گئے. تو جو ڈالر کی ڈیمانڈ تھی وہ کم ہو گئی، ڈالر کی سپلائی ایکسپورٹر نے بھی بیچا. صاحب، یہ تو اس میں آئی ایس آئی نے بڑا رول پلے کیا ہے یہ جو ڈالر مافیا کو کنٹرول کرنے میں. لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ اس حساب سے میکسیمم آپ کے خیال میں اگلے 6 ماہ میں ڈالر کتنا نیچے چلا جائے گا؟ کیونکہ ہمارا اربوں کا قرضہ بھی کم ہوا ہے فوج کی اکنامک ایکٹیویٹی سے. جی آبویسلی اگر آپ کا ڈالر ڈینومینیٹڈ 100 ارب کا ڈالر کا قرضہ ہے تو وہ اگر 300 پہ کیلکولیٹ کریں یا 306 پہ کریں یا 277 پہ کریں تو ایک فرق پڑتا ہے. کتنا جائے گا نیچے؟ پر سب سے بڑھ کے بات اب کیا ہوگا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی ایک لمٹ ہے، وہ ہو گیا. اب آپ کو اپنے پالیسی ایکشنز اور جو معیشت کا ڈھانچہ ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ ہے وہ 7.6 ارب ڈالر کا ہے. یہ 1.5 مہینے کی امپورٹ کور کرتا ہے. یہ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے سچویشن. 30 ستمبر کا آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے جو اس ٹارگٹس پہ بیسڈ ہے وہ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ریویو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے 5 ارب ڈالر کمرشل بینک سے، 9 ارب ڈالر آپ کو یاد ہے پلیج ہوئے تھے جب ہم گئے تھے جنیوا میں فلڈز کے لیے. بائی لیٹرل رول اوورز اگر ان سب کو ملائیں تو 24 ارب ڈالر اس سال ہم نے جمع کرنے ہیں رول اوورز ملا کر. اگر یہ ہم رقوم جمع کرتے رہیں گے، اگین میرا کوشچن یہ آپ نے صحیح بتا دیا کہ یہ پاکستان کے ریزروز یہ امپورٹ کا اتنا رہ گئے، ڈالر مزید کم ہوگا تو کتنا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بینگ اے ریلائبل پرسن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں ڈالر کی کسی پرائز پہ کامنٹ کروں، پر میں یہ کامنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈالر ریزروز کو انٹیکٹ رکھیں گے اور بڑھائیں گے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے، انٹر بینک میں ڈالر آتا رہے گا. پر اس وقت یاد رکھیے کہ دو اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. آف کورس ایکسپورٹر جو ہے اس کی تھوڑی سی ہرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے چیز، اس لیے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستان کا، وہ تو شو کر رہا ہے کہ وہ 103 پہ چلا گیا ہے. سو یہ بھی یاد رکھیے کہ ساتھ ساتھ کافی بڑی ایک کریکشن ہو گئی ہے. 28 دنوں میں 11% کی کریکشن ہے اس وقت انٹر بینک میں، اور 20% کی کریکشن ہے اوپن مارکیٹ. رائٹ. سو آئی تھنک اے لارج پارٹ آف آپ میرے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ $1 ملین کوشچن کا سیشن میں نے پھر شروع کر رہا ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ولید صاحب، ان سو فار ایز یو نو عمران خان، جی کسی بھی وجہ سے وہ کوئی ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کیا مطلب ہے ڈیل کرنا؟ ڈیل سے مراد یہ کہ ڈیل کے کئی جہتیں ہوتی ہیں، بات چیت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر آ جانا. دیکھیں جی، میں اس سے پہلے میں آپ کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. جاوید لطیف صاحب تو چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ویڈیو دکھا کے بتایا کہ وہ جنت کے وعدے ہو رہے ہیں اب 21 اکتوبر کے جلسے، موٹر سائیکلوں کے بھی ہو رہے ہیں، لیکن شروع ہوئے تھے بریانی سے، پھر بات پہنچی تھی موٹر سائیکل تک، اب جنت کے بھی وعدے ہو گئے ہیں. تو یہ حال ہے آج کل ہماری. ہو سکتا ہے جلسہ بڑا ہو جائے. میاں جاوید صاحب ادھر ہے نہیں، اس لیے مجھے ان کا کاز بھی ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے گا. انفارچونیٹلی جنت کے وعدے پہ یا موٹر سائیکلوں کے وعدے پہ یا بریانی کے وعدے پہ؟ نہیں، اگر عوام بہت زیادہ آگی تو آپ فیل تھریٹن کریں گے نواز شریف صاحب؟ اگر عوام بہت آگی نہیں کریں گے جی، کیونکہ بڑے جلسہ کبھی بھی، یہ تو ہم کو 2013 کے الیکشن میں لوگ یہی کہتے تھے نا کہ 11 میں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا تو ہماری سیٹیں ولی صاحب ایک بات بتائیں، جو فاروق حبیب صاحب کا معاملہ ہوا، دیکھیں آپ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں بھی، آپ لیا رہے 10 دن. ہاں جی، جیل میں آپ گئے، خود گئے جیل بھرو تحریک میں. جی آپ بڑے اچھے حالات میں رہے تھے وہاں کہ کھلا ماحول تھا، برآمدے تھے، کیا تھا، کس ماحول میں؟ نہیں جی، میں ایک سیل میں تھا جس کی ڈائمینشنز تھیں 3 میٹر بائی 4 میٹر، یعنی سالٹری کنفائنمنٹ میں تھا. اکیلے آپ؟ میرے ساتھ جی ایک سیل میں ہم ایک ہی شخص تھا، اور دیگر جو باقی میرے ساتھ ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. تو آپ اگر 10 سے 20 دن میں رہتے آپ کو فرق نہیں پڑنا تھا؟ میں 10 دن تھا وہاں پہ. فرق پڑنا تھا یا نہیں پڑنا تھا وہ اب تو بےمانی سی بات ہے، لیکن جتنی دیر میں تھا وہاں پہ، اس دوران مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اس تجربے سے پہلے ہمیشہ یہ بات ایک فیسنیٹ کرتی تھی کہ کتنے بڑے بڑے ہیروز اور لیڈرز جو ہیں، نیلسن منڈیلا جیسے، اس کے علاوہ جو رائٹرز ہیں، ڈاسٹویفسکی، فیض صاحب ہو گئے، فیض احمد جالب صاحب ہو گئے، جالب آف کورس اپنے، اور حبیب جالب تو میرے ذاتی دوست تھے. اچھا. تو مجھے یہ باتیں بڑی فیسنیٹ کرتی تھیں ایک لحاظ سے. تو آپ کی فیسنیشن پوری ہوگی جیل کہ جی وہاں پہ کہ یہ سب وہاں رہے ہیں اور انہوں نے کلام لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بعد میں لکھی ہیں، پہلے لکھی ہیں، دوران اس تجربے کے لکھی ہیں. حبیب جالب کا مشہور وہ جو آپ شعر ہے جو ہو نہ سکی بات، وہ چہروں سے آیا تھی. واہ. یہ جیل کی ملاقات، نظم کا عنوان ملاقات ہے، جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا تھی. حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی. وہ جب مائی وائف کیم ٹو سی می ان لیا پریزن، تو ایک جالی کے ذریعے اور سلاخوں کے ذریعے وہ اور میں آ کر بات کر رہے تھے. اور جب میں نے آخر میں کہا مجھے لگتا ہے، میں نے کہا میں تو 90 دن کے الیکشن کی جدوجہد کے لیے یہاں آیا تھا، تو مجھے تو لگتا ہے یہ قیامت تک الیکشن نہیں کرائیں گے. تو جب میں نے یہ موضوع بولا تو مائی وائف اسٹارٹڈ لوکنگ دس وے اور دیٹ وے، کیونکہ وہ لوگ پھر رہے تھے وہاں پہ سارے. تو وہ مجھے یاد وہی آیا کہ جو ہونا سکی بات، وہ مجھے کہنے کی کوشش کری تھی کہ کچھ نہ بولو، اس پہ بات نہ کرو. تو آپ ایک جمہوری اور آئینی نظام میں الیکشن کی بات نہ آپ اگر 1 سال بھی رہتے وہاں پہ تو آپ میلٹ ڈاؤن اس طرح نہ ہوتے کہ تحریک انصاف چھوڑ دیتے؟ دیکھیں جی، اس میں اور بہت سے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، اور میں اپنی ذات تک کیوں محدود رکھوں اس بات کو، بیکاز دیکھیں اور بہت سے لوگ، میرے 3 بچے ہیں جن میں 2 چھوٹے بچے ہیں، مائنرز ہیں. ایک بچہ یونیورسٹی میں انگلستان میں پڑھ رہا ہے. وائف ہیں، میری والدہ ہیں جن کی عمر 83 برس ہونے والی ہے. تو میں صرف اپنی طرح ہی سوچوں کہ جی میں وہاں پہ ٹھاک چڑھ جاتا، یہ وہ دوسروں پہ کیا گزر رہی ہوگی، مجھے یہ نہیں سوچنا ہوتا. تو میں اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جو بھی سختی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہوتے ہیں کئی دفعہ پھر کمپرومائز کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. آپ کو بھی کر سکتے تھے، مجھے بھی کر سکتے، تو عمران خان کو بھی تو کر سکتے، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کر تو سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کرنے جا رہا، آپ کو انفارمیشن میں آپ کو صرف ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ملک سے باہر نہیں جانا، وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. یہ وہ اس بات کے اوپر بھی مصر ہیں، اور میرے خیال میں بڑے وسیع پیمانے پہ ان سے اتفاق پاکستان کے لوگ کرتے ہیں
کہ 70 سال کی عمر تک ان پہ ایک کیس نہیں تھا. مطلب ایک نیشنل ہیرو رہے ہیں کرکٹ میں اور فیلانتھروپی میں اور کس چیز میں, اور 71 سال کی عمر میں ان کے اوپر 180 کیس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس غلط ہیں, جعلی ہیں, بوگس ہیں. تو اگر کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہا ہوگا کہ ان کیسوں کو ختم کرے اور ان کو ریلیز کرے. 70 سال تک ان کی پالیٹکس کچھ اور رہی, پھر 9 مئی بیچ میں آ گیا, اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, ایک لمبی وہ ہے. بہرحال میں صرف آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کیس آپ کو پتہ بھی نہیں. دیکھیں میں اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں ان سوالوں کا جواب دینا کیونکہ یا تو میں ان کو ریسنٹلی خود ملا ہوتا, میں ان کو خود ملا ہوتا, یہ بھی ہے نا, میں کوئی بات کر لیتا. 70 سال کے لارجر پورشن میں ہی نیور اسیومڈ دا پبلک آفس آف دیٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ. تو یوں تو ٹرمپ جب ریٹائر ہوئے, فارغ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ شپ سے, 4 انڈائکمنٹ فیس کر رہے ہیں وہ. اس میں ڈیفراڈنٹ آف الیکشنز کا کیس بھی ہے, اس میں کیپٹل رائٹس کا بھی کیس ہے, اس کے اندر سرکاری فائلوں کو گھر لے جانے کا بھی کیس ہو سکتا ہے, اس سے پہلے ان پہ ایک بھی کیس نہ ہو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن بہرحال جو آپ نے کچھ نہ کیا ہو زندگی میں, کبھی آپ جا کے باہر کسی کو قتل کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان نے وہ کیا ہے, وہ تو جب فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے بالکل وہ معصوم ہو اس کے اندر, اور ان پہ یہ ساری انجینئرنگ کی گئی ہو, وہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اب تو کافی فائز ہے, بڑے کریڈیبل ہے. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ولید اقبال یا کامران شاہد نے آج تک کوئی مقدمہ نہ کہ باہر جا کے نہ مار دے. میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا کہ بہت سے لوگ ان سے متفق ہیں اس چیز پر, اور ان کے لیے کوئی احسان نہیں ہوگا کہ اگر وہ جو سمجھتے ہیں جو بقول ان کے بوگس کیسز ہیں وہ واپس لے لیے جائیں, ان کو رہا کیا جائے. پوائنٹ آ گیا وہ کوئی, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ انہوں نے کہہ دیا. اور میں آپ کو ایک بات اور یقین سے کہتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف کی طرح پلیٹلٹس کا ایک ڈرامہ کر کے کبھی باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ فوج کی اسسٹنس پھر کتنی ضروری ہے ایون آفٹر دا الیکشن جو گورنمنٹ آئے گی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, اسٹیبلٹی اور یہ ڈالر وغیرہ تو انہوں نے کنٹرول کیا. ایک تو یہ دیکھیے کہ آپ نے چونکہ اب ایک کاؤنسل بنا دی ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن میں جگہ دے دی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ SIFC جو ہماری وہ کاؤنسل ہے جو کہ انشور کرے گی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اور وہ پاکستان کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے اس کو بہتر کرے گی, اور جو کلاگڈ آرٹریز ہیں بیوروکریٹک اور جو ہرڈلز ہیں اس کو, تو فوج کا تو ان دا سینس اب آپ نے جو رول ہے ٹو سپورٹ دی وٹ ایور گورنمنٹ از ان پار, وہ آپ نے ایک طے کر دیا ہے, کہیں گے اس کو ساتھ ملایا ہے. اور آپ کے نزدیک کتنا ضروری ہے فوج کا رول آپ کے نزدیک اکنامک معاملات میں, آپ کی ایز اے اکانومسٹ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. کامران کین آئی سے دس, 3 طریقے ہیں ریفارم کے. ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے, ایک پالیسی کا ریفارم ہے, اور ایک ڈھانچہ یا اسٹرکچرل ریفارم ہے. جو کی پلیئرز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیشنز ہیں, جوڈیشری ہے, اور سول جو اسٹیبلشمنٹ ہے. ان چاروں کو ایک طرف پل کرنا پڑے گا, اور جو اسٹیٹ کے باقی باڈیز ہیں نا ریگولیٹرز, ان کو بھی ایک ڈائریکشن میں پل کرنا پڑے گا. لارجر جو اکانومی کی چارٹر آف سرٹنٹی ہے اس کو بنا کے چلنا پڑے گا. اٹ از ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ الون. ولی صاحب وڈ یو ایگری سارے پلیئرز اگر اسٹیبلشمنٹ ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے اکنامک معاملات میں تو اس کا انپٹ ہونا چاہیے کوئی بھی گورنمنٹ آئے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے ہر ادارے کو, میں اس کا عمومی جواب دوں گا, پاکستان کے ہر ادارے کو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اپنا کام کرنا چاہیے. ہر ایک کا مختص ہے کردار, اور یس ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ وین کالڈ اپان بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہمارا آرمڈ فورسز ہیو ٹو اسسٹ in مطلب maintaining order and all these other میں آپ سے اجازت لے کے بریک لے لوں. earthquakes ہوں, calamities ہوں, اور چیزیں ہوں. اس وقت تو جی اکنامک کلیمٹی چل رہی ہے, اور جس طرح ISI اور فوج نے کیا نا ڈالر مافیا کو, کیونکہ وہ تو بہت بڑا مافیا تھا, اس سے آپ کو مجھے فائدہ ہوا, پوری قوم کو فائدہ ہوا, جو 40 روپے اوپر بڑھا کے تو وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے. اور یہ انفارچونیٹلی سویلینز کا فیلئر ہے جب فوج آتی ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں, باوجود اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک, کسی بھی ملک بشمول پاکستان کی, اس کی دیر پا جو ہے استحکام اور معاشی ترقی جو ہے وہ ایک منتخب اور منتخب اور ایک حقیقی طور پر بالکل. ایک بریک لوں گا جی, وہ کر سکتے. ایک بریک. دامن وقت میں گنجائش نہیں, دیجیے کل تک اجازت.